نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درس نمبر 147 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 ہے۔ آیت کے اس حصے میں تیسری طلاق کا ذکر ہے، کیونکہ 2 طلاقوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد خاوند کو رجوع کا حق نہیں رہتا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تیسری طلاق کے بعد عورت عدت گزارے اور عدت کے بعد اگر وہ کسی اور سے نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اس سے ہم بستری بھی کر لے اور ہم بستری کے بعد اسے طلاق بھی دے دے تو یہ عورت دوسرے خاوند کی عدت گزار کر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ واضح رہے یہاں پر یہ بات بھی کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہونے کے لیے دوسرے خاوند کا اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ بغیر ہم بستری کی اگر دوسرا خاوند اس عورت کو طلاق دے دے گا تو اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ عدت کا گزارنا ضروری ہے، اور عدت کتنی ہے؟ کسی کا خاوند اگر فوت ہو جائے تو اس بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور جس کو عورت کو طلاق ملی ہے تو طلاق ہو جانے کے بعد جو عدت ہے وہ 3 حیض جب آ چکے ہوں گے تو اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور ایسی عورت جو بڑی عمر کی ہے، جس کو حیض وغیرہ نہیں آتا، بوڑھی ہو چکی ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دیہات میں کسی جنازے میں شرکت کا موقع ملا تھا، تو وہاں پر جب گئے تو جنازہ جب گھر سے نکالا جا رہا تھا تو اس وقت میں بھی موجود تھا۔ اس موقع پر تو دیکھا گیا کہ جنازے کی چارپائی کے ساتھ ہی ایک عورت کو بھی دوسری عورتیں دھکے دے کر باہر نکال رہی تھی، اور جنازے کی چارپائی کا پایا پکڑے ہوئے وہ بھی 1-2 قدم باہر گھر سے نکل آئی، اس کے بعد اس کو اندر لے گئے۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ بھئی یہ عجیب بات میں نے دیکھی ہے کہ ایک عورت کو دھکے دے کر باہر نکالا جا رہا تھا۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند کے جنازے کے ساتھ ہی گھر سے باہر قدم رکھ لے تو پھر اس کو عدت نہیں گزارنی پڑتی۔ یہ خود ساختہ اور من گھڑت مسئلے ہیں جو گھڑے گئے ہیں اور بنائے گئے ہیں۔ عدت جو ہے وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے، چاہے جنازے کے ساتھ قدم باہر رکھیں یا نہ رکھیں، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہر طور یہاں پر ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ بھی طلاق دے تو اب رجوع کا حق ختم ہو گیا۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب اس مرد کے لیے عورت حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے مغلظہ ہو گئی۔ اگرچہ یہاں پر عدت کا ذکر نہیں ہوا، تاہم یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اور پہلے گزر بھی چکا ہے آیت میں کہ طلاق یا بیوی کے بعد عورت کے لیے عدت کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر اب دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو عورت کو پھر دوسری عدت گزارنا ہوگی، اس کے بعد تیسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ جب دوسری عدت بھی پوری کر لے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پہلے خاوند اور عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ پھر رجوع کر لیں، بشرط یہ کہ إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وہ گمان کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں کو اس بات کا
احساس ہو جائے کہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر کے سخت پریشانی اٹھائی ہے، لہٰذا آئندہ ایسی صورت پیدا نہیں ہونے دیں گے، تو وہ دوبارہ نکاح کر کے زوجین کی حیثیت سے، میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو پہلے گزر چکا ہے الطلاق مرتان کہ طلاقیں دراصل 2 ہی ہیں جن میں رجوع کی گنجائش ہے، اور اس کی آخری حد وہ 3 ہے جس کے بعد جدائی لازمی ہو جاتی ہے۔ تاہم طلاق دینے کا جو احسن طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں ایک طلاق دی جائے جس میں مباشرت نہ کی ہو۔ جب 3 حیض یا 3 مہینے گزر جائیں تو عورت آزاد ہو جائے گی، لہٰذا دوسری اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں عدت کے دوران بغیر دوبارہ نکاح کی رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو پھر بھی دوبارہ نکاح کر کے رجوع ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں اور کوئی قباحت بھی نہیں۔ اور اگر اس طریقہ پر ایک طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو دوسرے طہر میں یعنی باقی کے ایام میں دوسری طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی سوچنے اور سمجھنے کا موقع دونوں کے لیے موجود ہے۔ وہ ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر سکتے ہیں، اپنے درمیان متنازع امور کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کیا تصفیہ ہو سکتا ہے، کیا ہم بطور میاں بیوی کے رہ سکتے ہیں، دوبارہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، پرانی باتیں بھلائی جا سکتی ہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص تیسری طلاق ضرور ہی دینا چاہتا ہے تو پھر تیسرے مہینے یعنی تیسری پاکی میں تیسری طلاق دے دے۔ یہ اچھا طریقہ ہے طلاق کا، اس طریقے سے یعنی کہ 3 طہر میں 3 طلاق دے۔ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے اگرچہ طلاق تو واقع ہو جاتی ہے مگر انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے طلاق طہر کے ایام میں دی جائے یعنی پاکی کے دنوں میں دی جائے۔ اب اس سلسلے میں کچھ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 3 طلاق بیک وقت دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، یا 3 طلاق بیک وقت دی ہیں تو وہ 1 شمار ہوگی۔ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لی جائے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے واقع نہیں ہوتی، اور دوسرا ایک فرقہ ظاہریہ ہے جن میں اہل حدیث بھی شامل ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 1 ہی شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ 4 بھی، اکثر صحابہ کرام بھی، اور تمام تابعین اور ہمارے ائمہ امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، یہ سارے حضرات یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں بیک وقت دی گئیں تو گو کہ یہ امر ٹھیک نہیں، یہ کام مناسب نہیں، گناہ گار ہوگا بندہ ایسا کرنے والا، لیکن 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی گن ہے، یہ ایک ایسی بندوق ہے مرد کے پاس کہ جس میں صرف 3 ہی گولیاں ہیں۔ اب اگر وہ تینوں گولیاں اکٹھی چلا دیتا ہے اور پھر کہے کہ نہیں میں نے تو 1 چلائی ہے، تو اس کے 1 چلانے کے ارادے سے وہ 1 نہیں نکلی بلکہ تینوں نکل گئی ہیں، تو اس کی گن فارغ ہو چکی ہے، گولیاں اس میں سے نکل چکی ہیں، اب اس کی واپسی ناممکن ہے۔ جو حضرات 3 طلاق کو ایک تصور کرتے ہیں، آخر ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے، ذرا توجہ اور غور سے سمجھ لینا کہ وہ مسلم شریف میں منقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ابتدائی زمانہ تک 3 طلاقیں ایک ہی طلاق تصور ہوتی تھی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا، جو شخص بیک وقت 3 طلاقیں دے گا وہ 3 ہی سمجھی جائیں گی، یہ حضرت عمر نے حکم جاری فرمایا۔ یہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق جمہور فقہاء اور ائمہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ فلاں فلاں زمانہ میں ایسا ہوتا تھا، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لہذا یہ دلیل کمزور ہے۔
بلکہ اس حدیث کے خلاف خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیا جائے ان کو۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، آپ کے ایک شاگرد ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں بیک وقت دی ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا عصیت ربک وبانت منک امرأتک، تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تیری عورت بھی تجھ سے جدا ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 طلاق کو 3 ہی تصور کرتے تھے۔ جب ہی تو فرمایا کہ اگرچہ تو گناہ گار ہوا ہے مگر طلاق واقع ہو گئی اور تیری بیوی تجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ طحاوی شریف میں ایک اور روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ان عمک عصی اللہ، تیرے چچا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ، اور شیطان کی بات مانی ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مگر اب خلاصی کی صورت بھی باقی نہیں رہی، عورت کو طلاق واقع ہو گئی۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ ایک صحابی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو کھیل اور مشغلہ بنانا درست نہیں۔ آپ سخت ناراض ہوئے۔ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا حضور کیا میں اس کو مار نہ ڈالوں؟ مگر آپ خاموش رہے۔ آپ نے مزید کچھ نہیں فرمایا مگر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیک وقت 3 طلاق دینے سے آدمی گناہ گار ضرور ہوتا ہے مگر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ موطا امام مالک میں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا طلقت 100، میں نے اپنی عورت کو 100 طلاقیں دیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ 3 طلاقوں کے ساتھ تو عورت علیحدہ ہو گئی، باقی 97 طلاقیں دے کر تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ 3 طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو 3 طلاقوں کو ایک تصور کرنے کے متعلق صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، اسے بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خاص روایت نہیں ہے۔ اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دلیل بہت کمزور ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دوسری حدیث کی کتابوں میں ذخیرہ احادیث میں روایات موجود ہیں کہ وہ بھی 3 طلاق کو 3 ہی تصور فرمایا کرتے تھے اور اسی پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو اب 3 طلاقوں کے بعد صورت کیا ہے؟ اس کی صورت ایک ہی ہے، اگر واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے اس کی، لیکن ایک صورت ہے کہ اگر وہ عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے اور پھر وہاں پر اس خاوند کے پاس دوسرے خاوند کے پاس رہتی ہے اور پھر کسی وجہ سے دوسرا خاوند طلاق دے دیتا ہے یا پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر یہ عدت دوبارہ گزار کر اگر دوبارہ میاں بیوی پہلے میاں بیوی اگر دوبارہ چاہیں تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، پھر نکاح کی صورت نکلتی ہے، جواز نکلتا ہے۔ یہ کچھ لوگ جو شرط لگا کر اور نکاح کر لیتے ہیں کہ اس سے نکاح کر لیا جائے اور پھر اس شرط پر کہ اس کو فوراً طلاق دو گے کیونکہ دوبارہ پہلے خاوند کی طرف جانا ہے، تو اس کو جو حلالہ کہا جاتا ہے، اس حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو بہر طور 3 طلاق جس عورت کو دی گئی وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، خواہ بیک وقت 3 طلاقیں دی ہوں، ایک ہی طہر میں دی ہوں یا حیض کے دوران دی ہوں۔ اب عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے، پھر وہ خاوند فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو پھر دوبارہ پہلے خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ اس کے بغیر دوبارہ رجوع کرتے ہیں
اس کے علاوہ دوبارہ وہ رجوع کر لیتے ہیں، 3 طلاق دینے کے بعد بھی وہ دوبارہ حرام کو حلال سمجھ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ زنا کے مرتکب ہوں گے دونوں، اور جو نسل ہوگی وہ بھی مشکوک پیدا ہوگی۔ تو اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے، حلت و حرمت یعنی حلال و حرام میں تمیز کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ دنیا کا نقصان تو ہے ہی، آخرت کا پورا خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے نقصانات سے بھی بچائے، دنیا کی رسوائی سے بھی بچائے، اور آخرت کے نقصانات اور رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جو کہ اہل علم قوم کے لیے بیان کی گئی ہیں، مثلا نکاح کا ہو، طلاق یا عدت کا ہو، الا یا ظہار کا ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے واضح حدیں مقرر کر دی ہیں۔ اب ان حدود کا احترام کرنا چاہیے، ان کو عبور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان گناہگار ہوگا اور اللہ رب العزت کی گرفت میں آئے گا، اور جو اللہ کی گرفت میں آتا ہے پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔